السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے ناظرین، آج 10ویں محرم یوم عاشورہ ہر سال آتا ہے، لیکن وہ ہمیں غم کے تاہ سمندر میں ڈبو کر جاتا ہے۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادیے خیال کا وہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حضرت امام حسین نے حالات کو اپنے خلاف دیکھنے کے باوجود حق کے معاملے میں کوئی سودا نہیں کیا۔ آپ ڈٹ گئے حق کے علمبردار بن کر، حق کی تائید کے لیے، حق کی حمایت کے لیے، اور نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن پورا کیا۔ آپ نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچا لیا۔ مشہور شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین اپنی شہادت کے ذریعے جو پیغام دی ہیں، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کو اگر ہم یاد کریں گے تو امام حسین کی شان بلند ہونے والی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، امام حسین کی یاد، امام حسین کا تذکرہ ہمارے مردہ دلوں میں زندگی بھرنے والا ہے، ہماری زندگی کے شب و روز میں انقلاب پیدا کرنے والا ہے۔ دوستو، امام حسین کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ امام حسین نے ساری دنیا کو حریت کا وہ سبق عطا فرمایا ہے کہ جب کبھی جہاں کوئی ظلم کا نشانہ بنے گا تو اسے امام حسین کا اسوہ ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، اور وہ امام حسین کو یاد کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور امام حسین کے جانثار ساتھیوں کی قربانی بھی یاد کیجیے۔ ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بابائے قوم جن کو کہا جاتا ہے، موہن داس کرم چند گاندھی نے ایک مقام پر کہا تھا کہ امام حسین کے ساتھ دینے والوں کی جو ایک جمعیت تھی، ان میں سے اگر میرے پاس کچھ لوگ ہوتے تو میں ہندوستان کو کبھی کیا آزاد کر لیا ہوتا۔ تو حضرت امام حسین کا اسوہ اور آپ کے ساتھ جانثاری کا مظاہرہ کرنے والے ان پیارے 72 بہتر شہیدوں کا یاد کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور امام حسین نے حق کی خاطر جان دی، اور امام حسین کا بول بالا پہلے بھی تھا، ہمیشہ رہے گا۔ امام حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، امام حسین جو نانا جان کے پیارے ہیں، امام حسین جن کو دیکھ کر امام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ روک دیا کرتے تھے۔ امام حسین وہ کہ جن کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ امت نے، جس امت کو حبیب پاک نے بار بار احساس دلایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، لیکن امت نے فراموش کر دیا۔ اور آج ایک طبقے کو امام حسین کے یاد کرنے والا سمجھ کر ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، امام حسین کو صرف ایک طبقہ نہیں بلکہ ہر انسان پر امام حسین کا احسان ہے، ہر مسلمان پر احسان ہے۔ اور امام حسین وہ امام حسین جن کے بارے میں کسی نے خوب کہا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 2 پل کے واسطے تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرات گرامی، امام حسین نے جو پیغام دیا، موجودہ دور میں اگر کہیں سے کوئی خارجیت کی بو آ رہی ہے، اہل بیت دشمنی کا کہیں مظاہرہ ہو رہا ہے، تو ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ نہیں، ہمیں امام حسین کا ساتھ دینا ہے، امام حسین کا نام لینا ہے، کیونکہ امام حسین وہ جو حق و حقانیت کے علمبردار بنے ہوئے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے کے وقت موجود تھے۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر شریف کم تھی، لیکن آپ حق والے بنے رہے۔ اس لیے میں چلتے چلتے پھر آپ کو ایک 4 مصرے یاد دلا دوں۔ واہ، علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔